کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم فقال له رجل انك تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی متفق علیہ۔ امام مسلم نے، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں وصال کرنے سے منع فرمایا، تو حضور سے کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں، فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے اسی طرح رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ مسلم شریف، بخاری شریف کی روایت۔ صوم وصال کسے کہتے ہیں؟ صوم وصال کہتے ہیں کہ نہ افطاری کی جائے نہ سحری کی جائے، نہ افطاری کی جائے نہ سحری کی جائے، روزے پر روزہ مسلسل رکھا جائے، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ، ترسوں بھی روزہ، نہ پانی پینا ہے نہ کچھ کھانا ہے، روزے کے اوپر روزہ، اس کو کہتے ہیں صوم وصال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ یا اپنی ازواج کے ساتھ تناول فرماتے کھانا یا اصحاب کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تناول فرما لیتے، اس سے پتہ چلتا رہتا کہ حضور کچھ کھا پی رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے 3-4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، حضور نے کچھ بھی نہیں کھایا صحابہ کے ساتھ۔ صحابہ نے کہا شاید اہل بیت اپنا گھر حضور کھا لیتے ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے گھر سے پتہ کروایا کہ حضور گھر میں کھانا تناول فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا ہم بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں جناب۔ صحابہ نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا۔ ایک دن روزہ رکھا، تقاضۂ بشری ہے، برداشت کر جاتا ہے ایک دن بندہ۔ دوسرے دن کمزوری ہوگی بڑی زبردست، 24 گھنٹے بندہ بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن 48 گھنٹے یہ تو زیادہ ہو گیا۔ دوسرا دن بھی خیر بڑی مشکل سے گزار لیا۔ جب تیسرا دن آیا نا تو نماز کے اندر کچھ کھڑے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کچھ سجدے میں گئے، وہیں پہ بیٹھ گئے، یعنی وہیں پہ رہ گئے۔ حضور نے جب یہ دیکھا نا، حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم اتنے لاغر کیوں ہو گئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی شروع کر دیا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے میرے مثل؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور کہتے، یہ حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں کون ہے تم میں سے میری مثل؟ کوئی ہے میری مثل؟ یہ حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں جن کے پیروں کے خاک کے برابر بھی کوئی دنیا کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اتنی مکان والی ہستیاں تھیں، ان کو حضور کہہ رہے کون ہے تم میں سے میری مثل؟ اور میں تو ہر روز اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم نے یہ کیا شروع کر دیا؟ آج جب ہم کہیں نا میرا نبی بے مثل و بے مثال ہے، آج ہم اس بندے سے کہنا جو کہتا ہے میرے نبی تو میرے جیسا بشر تھا، ہاں جی، نبی تو 15 دن کچھ نہیں کھاتے تھے، 15 دن حضور کچھ نہیں کھاتے تھے، ایک دانے کا جو ہے نا، ایک دانہ بھی نہیں۔ بابو تو ایک ہفتہ بغیر کھانے کے پینے کے گزار کے دکھا دے۔ میں تو اپنے نبی کے جو حضور کے قدمان مبارک میں جوتے آئے ہیں نا جی، میں اس جوتے کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا۔ آج کا مولوی کہے کہ میں حضور کی مثل ہو گیا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ امام مسلم نے، امام بخاری نے، دونوں نے نقل کی۔ حضور فرماتے ہیں میں ہر روز رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ یہ میرے نبی کی بالکل زبان پر مجھے 100% یقین ہے۔ جو قل انما انا بشر مثلکم کا لے کے نا جی سہارا لے کے وہ یہ کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک کے اندر ہم نے رات کو ہی میں نے تفسیر کی تھی، قرآن کہتا ہے وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا۔ ذرا وہ حال بیان کرو نا، وہ حال بیان کرو ابراہیم کے مہمانوں کا، جب اس کے پاس آئے تو سلام کیا تو ڈر گئے، ہیں جی۔ تو اب یہ ایمان سے بتائیں، وہ جبریل امین آئے، وہ ملائکہ آئے انسانی شکل کے اندر، اگر نور اپنا جبریل امین اور فرشتے تو نورانی مخلوق ہے نا، وہ شکل بشری میں آئے، شکل بشری میں آئے، تھا وہ نور، آیا بشری شکل میں، تو آپ اس کی نورانیت کا انکار نہیں کر سکتے۔
اگر ایک فرشتہ بشری شکل میں آئے تو اس کی نورانیت کا انکار نہیں ہو سکتا. میرا نبی بشری شکل میں آئے تو حضور کی بشریت کا انکار کیوں, حضور کی نورانیت کا انکار کیوں ہو رہا ہے؟ حضور صرف وہ پنجابی میں ہم دو لفظ ہی کہتے ہیں, نائم پینڈے پا ملا, وہ یار دی گل سنا ملا. سنوں ہمیں زندگی میں ایک بات سمجھ میں آئی ہے, صرف شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, عزت مصطفیٰ. ہاں جی, ہمیں صرف ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے. باقی اگر کوئی بات کرے ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو, ختم. وہ ایک صحابی رسول تھے اور وہ مسلمہ کذاب نے ان سے کہا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دیتا ہوں گواہی. پھر اس نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مسلمہ کذاب نے کہا, کان پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کی کیا ہی سنائی نہیں دیتا. اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا کی ہی سنیا نہیں. پھر کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں دیتا ہوں گواہی. پھر اس نے پوچھا اس بات کی گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنا کی ہی سنائی نہیں دیتا مینوں. وہ کہنا چنگا ڈورا ہے تو ہے, بڑا عجیب تو بہر ہے بھائی. جدو میں کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے پھر تجھے فوراً سنائی دینا شروع ہو جاتا ہے. اب جب میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تجھے سنائی دینا بند ہو جاتا ہے. تو کہتا بغیرت ابھی تک نہیں سمجھا, ہم حضور کے سوا کسی کو رسول سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو کہتا مانوں میں, ہم تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہم خدا کی قسم حضور کے لیے اتنا سا اعتراض سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. کو جا کے کرنا ایک طرف رہا. ہمیں صرف ایک بات سنائی دیتی ہے, حضور کی شان, حضور کی مقام, حضور کی عزت, ان کا عظمت, بس وہ سناؤ ہمیں, ہم راضی ہیں جناب آپ سے. اور اگر آپ اعتراض کی بات کریں گے نہیں ہمیں سنائی نہیں دیتا, ہمارے کان خراب ہے. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی